ہم نے دیکھا ہے کہ جنگل میں شیر ہو تو اس کا ایک رعب ہوتا ہے، ایک ہیبت ہوتی ہے. بندے کو محسوس ہو کہ شیر میرے قریب ہے تو بندے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اور ایک عجائب گھر کے اندر شیر کا ڈھانچہ رکھا ہوتا ہے. اس ڈھانچے کو بچے دیکھتے ہیں، اس کے کان پکڑتے ہیں، اس کے اوپر چڑھتے ہیں، اس سے کوئی خوف نہیں کھاتا، اس لیے کہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ شیر کی صورت ہے اور جنگل میں شیر کی حقیقت ہوتی ہے. تو صورت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے صورت ایمان حاصل کرنے والو، اب تم حقیقت ایمان کو بھی حاصل کر لو. یعنی کلمہ پڑھنے سے ایمان کی صورت نصیب ہو جاتی ہے، لیکن اس کی حقیقت دل میں اتر جائے اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. اب ایمان کی اس اصطلاحی تعریف تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے اس کو مان لینا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے فرشتے بھی ہیں اور میں ان کا رسول ہوں، اور میں جو لایا ہوں شریعت وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور ایک دن موت آئے گی، پھر انسان قبر میں جائے گا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کا سوال جواب ہوگا، اور اللہ ہی نے انسان کی تقدیر کو بنایا ہے اور جنت اور جہنم کو پیدا کیا ہے. اب ان تمام چیزوں کو مان لینا یہ ایمان کہلاتا ہے. یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں. تو ظاہر میں تو بندے کو نظر آتا ہے کہ دنیا کے سارے کام سبب کی وجہ سے ہو رہے ہیں، مگر مومن اور کافر میں یہاں فرق پڑ جاتا ہے. کافر سمجھتا ہے کہ یہی اسباب ہی سارا کچھ ہیں، اور مومن سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ اسباب ظاہر میں نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں ان اسباب کے پیچھے ایک ذات ہے جو مسبب الاسباب ہے، وہ کائنات کو چلا رہی ہے.